السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، ہمارے مشائخ نے 4 ایسی باتیں بتائی ہیں وہ لوہے کی لکیر کی طرح ہیں۔ جب بھی ان باتوں کو آزمائیں گے ان کو 100% سچا اور کھرا پائیں گے۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سدھریں پھر اعمال سنواریں گے۔ اگر آپ کسی دوست سے بات کریں کہ بھائی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے تو جواب کیا دے گا کہ کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بھائی ٹھیک ہوں گے تو مسجد آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ترتیب ہی ہم نے الٹ دی ہے۔ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہر شخص اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں بعد میں اعمال ٹھیک کر لیں گے۔ تو ہم نے ترتیب ہی پوری کی پوری الٹ دی ہے۔ ہم لوگ اعمال کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ حالات کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو سنوار لیں گے، اپنے اعمال کو اگر درست کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی بہتر فرما دیں گے، حالات خود بخود بہتر ہو جائے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں مگر اپنے اعمال نہیں دیکھتے، تو اعمال سنوار دینے سے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہر دور میں، ہر زمانے میں تقوی اور صبر اختیار کرنے والوں کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتے ہیں، تخت کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی جیسے گزر رہی ہے ویسے گزرتی رہے، حالات سیدھے ہو جائیں۔ حالات کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں؟ ایک آسان سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک مشین جو بجلی سے چلتی ہے، اگر ایک آدمی اس مشین کو روکنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ اس کا بٹن جو ہے بند کر دیا جائے۔ آپ بٹن بند نہیں کرتے بلکہ بٹن بند کرنے کی بجائے مشین کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے تو ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے نا۔ سارا دن زور آزمائی کرتے رہیں مشین نہیں رکے گی۔ تو عقل مند انسان مشین کو روکنے کے لیے کیا کرے گا؟ اس کا سوئچ آف کر دے گا، اس کا بٹن بند کر دے گا، مشین بند ہو جائے گی۔ اسی طرح حالات کا جو سوئچ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ادھر تو ہم رجوع کرتے نہیں ہیں۔ ادھر رجوع کرنے کی بجائے ہم اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، حالات کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ ہاں، حالات ہمارے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انہوں نے ایک پزل بنا ہوا ہے، ادھر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے خراب ہو جاتے ہیں، ایک سیرا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا سیرا جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ایک طرف سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری طرف سے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو میری پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے حالات کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی درست کر دیتے ہیں، اعمال کو بھی سنوار لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں پہلے اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات خود بخود سدھرتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم الٹے چل رہے ہیں، یہاں بھی ہم آخرت کو سنوارنے کی بجائے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں اسی کوشش میں کہ میرا یہ سنور جائے، وہ سنور جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، ہر وقت اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ اگر تم اپنی آخرت کو سنوار لو گے، آخرت کے معاملات کو بہتر کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا۔
اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا. بات کیا تھی؟ وہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے نا، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند لوگ کے اونٹوں کو چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. یعنی انہوں نے جب اپنی آخرت کو سنوار لیا، اللہ نے دنیا میں ان کو بادشاہی عطا فرما دی، اللہ نے ان کو دنیا کا سکندر بنا دیا، بلکہ وہ دوسروں کو سنوارنے والے اللہ نے ان کو بنا دیا. اور اس قدر اطمینان تھا ان کی زندگیوں میں اس قدر اطمینان تھا کہ یمن سے جوان عورت چلتی اور مدینہ منورہ تک چلتی رہتی، اور پورے راستے میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ تھا امن و سکون. اللہ نے مال دولت کے بھی اتنے ڈھیر لگا دیے، عطا فرما دیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ نے انہیں اتنی دولت عطا فرما دی، ان کے قدموں میں ڈال دی کہ وہ مالا مال ہو گئے. بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا جو وظیفہ ہے وہ مقرر کر دیا جاتا تھا، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جاتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت پر تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے اور بچہ روئے جا رہا ہے. آپ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر اس کا بیت المال سے روزینہ یعنی وظیفہ مقرر کریں گے، تو میں کوشش کر رہی ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے واپس گھر لوٹے اور اس دن فجر کی نماز پڑھائی تو قرت کے دوران اتنا گریا و بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا. اتنا رو رہے تھے، ہم حیران تھے کہ آج امیر المومنین کو کیا ہوا. نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر بیٹھے، کہنے لگے کہ عمر پر اللہ رحم کرے، اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ میں نے یہ جو قانون بنایا ہوا ہے کہ بچوں کا وظیفہ ان کے دودھ چھڑانے کے بعد مقرر کیا جائے گا، تو کتنے ماؤں نے معصوم بچوں کے زبردستی دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوئے ہوں گے. یہ سب میری وجہ سے ہوا. پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ماں بچے کو جلدی دودھ نہ چھڑوائے، جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن سے ہی اس کا بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے. تو آپ نے یہ قانون اپنا بدل دیا. آج سے 1400 سال پہلے تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو ترتیب یہی ہے نا کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. جب آخرت سنورتی ہے تو دنیا خود بخود سنور جاتی ہے، دنیا خود بخود بہتر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس بات کو اور مزید بہتر انداز میں سمجھنا چاہیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ جو انسان تجارت میں سچ بولتا ہے اللہ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں. قسم اٹھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس ہو ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ بنیاد سچ پر ہو اور اس میں برکت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو دو باتیں میں نے عرض کر دیں. پہلی بات تو یہ عرض کر دی کہ جو شخص اپنے اعمال کو سدھار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سدھار دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھا دی کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون اور رشید مشہور بادشاہ گزرے ہیں، اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہے ہیں مسجد کے دروازے پر. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد بھی تھے، ساتھ جڑے ہوئے چل رہے تھے. دونوں چاہتے تھے کہ آپ کے جوتے میں اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں تھا. جب امام نے جوتے اتارے
تو ان میں سے ایک شاگرد نے ایک جوتا اپنے ہاتھ میں لیا، ان کے ہاتھ پڑا ایک جوتا انہوں نے لے لیا، اور دوسرا جوتا دوسرے شاگرد کے ہاتھ آ گیا۔ اب دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک جوتا ہے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر ایک نے اپنا رومال بچھایا اور وہ جوتا اس رومال میں ڈال دیا، تو دوسرے نے بھی اپنا جوتا اسی رومال میں ڈال دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس رومال کو ایک طرف سے ایک نے پکڑا، دوسری طرف دوسرے نے پکڑا، امام صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، اور وہ اس طرح پیچھے دونوں رومال کے کونے پکڑ کر دونوں آپ کے جوتے اٹھانے کا اجر اور سعادت حاصل کر کے خوشی خوشی آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت آگے جا رہے ہیں اور یہ دونوں شاگرد پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہارون رشید نے ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا، انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کا جوتے اٹھانے کے لیے بھی شاگرد جھگڑ رہے ہیں۔ تو سچ بات ہے نا، جو آخرت سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں، اور دنیا کو اس طرح سنوار دیتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ان کے جوتے اٹھانے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شخص، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک سیاح ہندوستان آیا، ہندوستان میں اس نے بہت ساری جگہ دیکھی اور اس میں اجمیر بھی گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اجمیر میں مزار ہے، تو وہ مزار پر بھی گیا۔ تو وہاں وہ دیکھ کر یہ بڑا حیران ہوا کہ وہاں مسلمان بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، دوسرے مذاہب سکھ اور بدھسٹ بھی آ رہے ہیں، اور آ کر اپنی اپنی جو بھی دعائیں ہیں وہ مانگ رہے ہیں وہاں پر۔ وہ بڑا حیران ہوا دیکھ کر، اور جب واپس اپنے ملک گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے ہندوستان میں سب سے حیران کر دینے والی جگہ کون سی دیکھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حیران کر دینے والی یہ بات دیکھی، یا یہ دیکھی کہ ایک جگہ پہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا ہے، مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے کہ لوگ اس کے مزار پر جوک در جوک آ رہے ہیں، مذہب نہیں دیکھ رہے، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو میں نے جو سب سے عجیب بات دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ تو دیکھو، جو شخص اپنی آخرت کو سدھار لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا کو خود بخود سنوار لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو بنا لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس کے تعلقات کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ چچا راضی ہو، خالہ راضی ہو، ہمسایہ راضی ہو جائے، بہن بھائی راضی ہو جائیں، اور عجیب بات ہے، رشتے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کے معاملات رشتوں کے بڑے عجیب ہی ہوتے ہیں۔ ادھر سے بناؤ تو ادھر سے ٹوٹ جاتی ہے، ایک سے بناؤ تو دوسرے سے ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر ہم حیران ہو کر کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی کیوں نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو سنوارا نہیں ہے۔ مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا بھائی؟ جب اللہ ہی سے تعلق نہیں سنورا، اللہ سے ہی تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو پھر مخلوق سے کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اپنے تعلقات کو سنوار لیتا ہے، اللہ رب العزت مخلوق سے اس کے تعلقات کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ آپ کے اپنے رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ آگے آگے بازار میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تھے، اور پیچھے پیچھے آپ کا چچا لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا، اپنی مخالفت کرتے تھے۔ اور ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ لوگ آپ کی زندگی کے دشمن بن گئے، آپ کا جینا انہوں نے محال کر دیا تھا۔ اور پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا نا؟ یہی فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، مگر مکے کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مبارک آنسوں میں آنسو تھے، اور اللہ کے حبیب مکے سے جدا ہو رہے تھے، اور مدینہ کی طرف آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، 10 سال ہی کے عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے
مکہ میں جب آپ تشریف لائے تو وہی قریش تھے جو آپ کی مخالفت کرتے تھے، قدموں میں آ کر پڑ گئے اور آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ ہندا نے کہا نا کہ جتنے خیمے دنیا میں تھے ان میں سے سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے خیمے سے ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ مجھے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جو شخص اپنے تعلقات کو اللہ سے بہتر کر لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں سے اس کے تعلقات کو سنوار دیتا ہے، دنیا سے تعلقات کو بنا دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض ایک بہت ہی مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں میں دیکھا۔ یہ ریفلیکشن ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمیں مزہ چکھا دیتے ہیں، اس طرح کہ ہمارے جو اپنے ماتحت ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ ہاں اچھا چلو بھائی ذرا اس کا بھی مزہ چکھو، اللہ کہتے ہیں ذرا اس کا بھی مزہ چکھو نا نافرمانی کا، اس کا بھی تجربہ کر لو۔ ہاں آج کل کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ جی کیا کریں بھائی، بیوی بات نہیں سنتی، حضرت اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچوں نے ذلیل کروا دیا ہے۔ بھائی یہ شکوے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ماتحت ہماری کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے آقا و مالک کی نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے تو ظاہر ہے ہمارے ماتحت بھی ہمارے نافرمان ہو جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو میں نے آزما کے دیکھا، یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی، یا اولاد نے نافرمانی کی، یا میرے نوکروں نے اور غلاموں نے نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی، کیونکہ یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ماتحتوں کو آپ کا نافرمان بنا دے گا۔ اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ داروں کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیں، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلقات خود بخود سنوار دے گا، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ام المؤمنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے واقعی ام المؤمنین ہونے کے جو شان تھی اس کے لائق آپ نے نصیحت کی اور نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وہ نصیحت پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ نے آپ کی صحبت اٹھانے کا ثبوت پیش کر دیا۔ ام المومنین نے مختصر جواب لکھا اور فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، یہ اندر سے نفرت کریں گے آپ سے۔ اگر تم اللہ کو خوش کرو گے، اگرچہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، یعنی ایسے کام کرو گے جس سے اللہ تو خوش ہو رہا ہے لیکن آپ کی دوست، آپ کی احباب مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ اسی مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سارے تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو اصل میں تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلقات خود بخود سنوار لیں گے۔ اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ خود نیک بن جائیں۔ خود نیک بنیں گے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیں گے۔ تو اب تک میں نے جو باتیں عرض کی ہیں ان میں سے پہلی بات کیا عرض کی ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو سدھارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو خود بخود سنوار دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کر دی کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ عرض کر دی ہے کہ جو شخص اللہ سے اپنے تعلقات کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس شخص کے تعلقات کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے خوش ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی
اس شخص کے لیے زمین پر قبولیت رکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے زمین پر قبولیت رکھ لیتے ہیں، پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت و عظمت ڈال دیتے ہیں۔ تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہی بہترین طریقہ ہے، کسی کے پیچھے مت بھاگیں، کس کس کی منت سماجت کریں گے، بہتر یہی ہے کہ صرف ایک ہی کو ہم منا لیں، اس کو راضی کر لیں۔ جس نے اللہ کو منا لیا، مخلوق سے اس کے تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ کہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔